جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حضرات علماء، نوجوانان دین، ہم اولاً رب کریم کا شکر ادا کریں جس رب کریم نے ہمیں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا اکرام اور سب سے بڑا فضل یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان ایمان اور اسلام زندگی گزارنے کا وہ قانون حیات ہے، فطری قانون، فطری قانون. اور قانون حیات کا مطلب یہ ہے کہ ایک عقل سلیم، صحیح طبیعت، صحیح فطرت اور صحیح سمجھ رکھنے والے نیچرلی طبیعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اسلام نے اسی کو قانون بنا دیا. ایگزامپل یہ ناخن ہے، مثلا ایک شکل تو یہ تھی کہ اس کو بڑھنے دیا جاتا، ایک شکل یہ تھی اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا، اور ایک شکل یہ تھی کہ جتنا گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو باقی رکھا جائے اور جو گوشت سے بڑھا ہوا ہے اس کو کاٹ دیا جائے. ظاہر ہے بالکل چھوڑ دیا جائے یہ حیوانیت تھی. جانوروں کی طرح آدمی ہو جاتا، نہ صفائی، نہ نظافت، نہ طہارت، اور بالکل گوشت سے اس کو اکھاڑ دیا جاتا. ظاہر یہ ہے قوائے انسانیہ اس کو بھی برداشت نہ کر سکتی. تو اب صحیح فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنا گوشت سے بڑھا ہوا ہے اس کو کاٹا جائے اور گوشت کے ساتھ لگا ہوا کو باقی رکھا جائے. یہ عقل سلیم کا تقاضا تھا. چاہے ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات نہ ہوتی اور صحیح سمجھ اگر ہوتی، اور اس سے بھی قطع نظر اگر آدمی کی صحیح طبیعت ہوتی جس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اسلام نے اسی کو کہا کہ تقلیم الاظفار ہے، کہ اسلام کے اظفار یعنی ناخنوں کا کاٹنا یہ من الفطرہ یا عشر من الفطرہ. فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک قانون حیات. اور شعبوں میں دیکھ لیجیے، یہ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بطور مثال کے ناخن کی مثال دی، اور شعبوں میں دیکھ لیجیے، نظافت کا شعبہ ہو، صفائی ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، ہر شعبے میں جو فطرت کا تقاضا تھا اسلام نے اسی کو قانون بنا دیا. ایک شکل یہ تھی کہ آدمی کو یہ کہہ دیا جاتا کہ جس سے چاہے آدمی تعلق قائم کر دے،
جس عورت سے چاہے تعلق قائم کر لے، یہ سب پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ کہا جاتا کہ جی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، عورتوں کی طرف دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ ہرجائی بن جائیں، اس کا نام شہوانیت تھی اور یہ حیوانیت کا خاصہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو بالکل عورتوں سے تعلق نہیں رکھنا ہے، تبدل اور انقطاع اختیار کرنا ہے، جوگی پنا اختیار کرنا ہے، تجرد اختیار کرنا ہے، عزلت نشینی اختیار کرنا ہے، پہاڑ کی چوٹی میں چلے جانا ہے، اور وہیں پر آپ کو اس کا نام اسلام میں رہبانیت رکھا اور بتایا کہ اس کا بھی تصور اسلام میں ہے۔ ظاہر ہے فطرت انسانی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ پاک نے جو تقاضے رکھے تھے ان تقاضوں کی حدود جائز حدود میں رہ کر اس کی تکمیل ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تقویٰ کی حقیقت یہی بیان کی گئی کہ تقویٰ نام ترک لذات کا نہیں بلکہ تقویٰ نام تقلیل لذات کا۔ ترک لذات تو یہ ہے کہ آدمی لذتوں کو استعمال ہی نہیں کرے، اور تقلیل لذات کا مطلب یہ ہے کہ جن لذتوں کو استعمال کی قدرت دی ہے ان میں آدمی جائز حدود میں رہ کر یا ان میں آدمی اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر جو ہے تقلیل لذات کا کرے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان میں کھانا چھوڑنے کو نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے اندر آدمی کھانا جو ہے وہ دن میں چھوڑتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو باقی دنوں کے مقابلے میں اس کی خوراک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اسی آگے پیچھے کرنے کا نام تقلیل ہے۔ نیند کو چھڑوایا نہیں، نیند کو کم کرایا تراویح کے عنوان سے، اعتکاف کے عنوان سے تعلقات کو ختم نہیں کیا، تعلقات میں تقلیل پیدا کی گئی، قلت کہ بھئی کم ہو۔ تو پورے اسلام کا نچوڑ آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہمیں اپنے قوا کے استعمال کے حدود متعین کرتا ہے کہ کتنے حدود میں ان کا استعمال کرنا۔ اللہ پاک نے ظاہر ہے اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ خیر کو وجود میں لانا ہے اور شر کا سد باب کرنا ہے۔ فقط خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہے تو جنت، فقط شر ہی شر، برائی ہی برائی ہے جہنم۔ دنیا میں خیر بھی اور دنیا میں شر بھی۔ خیر کو اختیار کرنا ہے اور شر کو دور کرنا ہے، لیکن خیر اور شر کے درمیان تمیز دینے کے لیے کہ کون سی چیز خیر ہے اور کون سی چیز شر ہے، ایک طاقت کی ضرورت تھی، ایک قوت کی ضرورت تھی، ایک استعداد کی ضرورت تھی، ایک پاور کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے ظاہر یہ ہے کہ انسان کو عطا فرمایا، اسی کا نام ہم لوگ عقل رکھتے ہیں۔ عقل کے ذریعے سے خیر اور شر کے درمیان تمیز دیتا ہے، عقل کے ذریعے سے صدق اور کذب کے درمیان فرق کرتا ہے، کفر اور شرک کے درمیان جو ہے تمیز دیتا ہے کہ یہ کفر ہے اور یہ ایمان ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ تکبر ہے اور یہ تواضع ہے، یہ محبت ہے اور یہ نفاق ہے، یہ اخلاص ہے اور یہ نفاق ہے۔ اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، اس طاقت کا نام عقل ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ عقل عطا فرمایا۔
بڑی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي النُّهَىٰ، عقل کا صحیح استعمال۔ اسلام نے عقل کو لاشے محض نہیں کہا، بیکار نہیں کہا، لیکن اس عقل پرستی کی بھی اجازت اسلام نے نہیں دی کہ آدمی عقل ہوتے ہوئے اپنے پالنہار، اپنے رب العالمین، اپنے پروردگار، اپنے رب اور اپنے معبود کو بھول جائے اور عقل پرستی کے اندر آدمی جو ہے وہ ہو جائے اور اس کو یہ سمجھ میں کائنات میں گم ہو جائے اور خالق کے کائنات تک اس کی رسائی نہیں ہو۔ لیکن اب ضرورت تھی کہ جب عقل نے تمیز دے دیا کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، تو اب خیر کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی، اس کا نام شہوانیت ہے، اس کا نام حرص ہے، اس کا نام لالچ ہے، یعنی اس کا صحیح استعمال۔ لیکن جب خیر کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو رکاوٹیں آئے گی، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی، اس کا نام ہے قوت شہوہ، قوت غضب، کہ غضب اور ڈیفینس کی طاقت اللہ پاک نے رکھی۔ پھر ہر ایک کا استعمال کا طریقہ اسلام نے بتایا، عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے، شہوت کو کیسے استعمال کرنا ہے، غضب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بس انہی تینوں چیزوں کے اعتدال کا نام اسلام نے عدل رکھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے معلم انسانیت سرکار دو عالم مقصود آفریدش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے آئی۔ ایک طرف بالکل افراط اور ایک طرف بالکل تفریط، ایک طرف بالکل زیادتی اور ایک طرف بالکل کوتاہی۔ نہ افراط میں پڑنا ہے اور نہ کوتاہی کرنی ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ اسی اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام اسلام۔ اللہ پاک نے بہت ہی عظیم دین عطا فرمایا ہے۔ عقل کا صحیح استعمال ہو، قوا کا صحیح استعمال ہو، غضب کا صحیح استعمال ہو، ہر چیز کا صحیح استعمال آپ نے بتایا۔ غضب ایک فطری چیز تھی، اسلام نے کبھی اس کے ازالے کا حکم نہیں دیا، اس کو دبانے کا حکم دیا، اس کے ایمانے کا حکم دیا، اس کو جھکانے کا حکم دیا۔ غصہ، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی 4 قسمیں۔ ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آئے جلدی جائے، ایک غصہ وہ ہے جو دیر میں آئے دیر میں جائے، ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آئے دیر میں جائے، ایک غصہ وہ ہے جو دیر میں آئے جلدی جائے۔ آپ نے فرمایا وہ غصہ جو دیر میں آئے اور جلدی جائے یہ مطلوب ہے اور یہ بہتر ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہوئی، جلدی آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے، دونوں طرف برائیاں ہیں، جلدی آنے میں بھی خرابی اور دیر میں جانے میں بھی خرابی۔ کہا یہ غصہ مذموم ہے۔ اور یہ کہ دیر میں آئے اور دیر سے جائے تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں بھی خرابی موجود ہے، کہ اگرچہ ایک خوبی ہے کہ دیر میں آتا ہے لیکن دیر سے جاتا ہے، یہ خرابی۔ جلدی آئے اور جلدی جائے تو اگرچہ جلدی چلا جائے یہ خوبی ہے، لیکن جلدی آئے یہ خرابی ہے۔ اسلام نے کہا یہ غصہ بھی ہے۔ اب ایک غصہ جس کو پسند کیا، فطرتی انسانی کا تقاضا جس کو بتایا، اور یہ کہا کہ جو دیر میں آئے اور جلدی جائے، تو دیر میں آنا یہ اس کی خوبی اور جلدی جانا یہ بھی اس کی خوبی ہے۔ تو کہا وَالْقَادِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ہر چیز میں اعتدال، قربان جائیے، نظافت میں اعتدال، صفائی میں اعتدال، طہارت میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔
تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ایک زندگی گزارنے کا وہ قانون حیات ہے کہ جو فطرت انسانی جس چیز کا تقاضا کر رہی تھی، صحیح طبیعت، صحیح عقل، صحیح مزاج رکھنے والا، شریعت نے اسی کو قانون بنا دیا۔ ایسا عظیم دین اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور اسی عظیم دین کی عظمتیں، محبتیں، اطاعتیں اس کا مکلف بنایا، اور اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا مکلف بنایا۔ آج کا چونکہ ہمارا یہ اجتماع بھی اسی عظیم دین کی حفاظت اور اشاعت کے سلسلے میں ہے، تو میرا ذہن قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی طرف منتقل ہوا۔ ویسے تو جی یہی چاہ رہا تھا کہ پھر وہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی تکمیل کروں، لیکن آج کی مجلس کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ میں نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرما دیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری فیملی، و عشیرتکم، و اموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ بیلنس جس کے لیے جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ بزنس جس میں کھوٹ کے امکانات زیادہ ہیں۔ 8 نعمتیں بیان فرمائیں، فرمائیے یہ 8 نعمتیں جو ہیں اگر اس کے برتنے اور استعمال کرنے میں تمہاری محبت ان نعمتوں کے ساتھ غالب آ گئی، افضل التفضیل احب الیکم، زیادہ محبت ہو گئی ان 8 چیزوں میں، کس کے مقابل میں؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وجہاد فی سبیلہ، اور دین کی محنت کے مقابل میں اگر یہ 8 نعمتیں زیادہ محبوب ہو گئی تو کیا فرمایا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، عذاب خداوندی کا انتظار۔ حالانکہ وہ محبتیں جو مطلوب ہیں، آباء باپ دادا کی محبت مطلوب، ماں باپ کا احترام مطلوب، امہاتکم تمہاری ماؤں کی محبت مطلوب، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہا جن کی محبتیں مطلوب ہے، یعنی شریعت نے جن کے ساتھ محبت کرنے کا یا جن کے حق ادا کرنے کا یا جن کے متعلق حقوق بیان فرمائے، فرمایا اس کے باوجود اگر اول نمبر پر ان چیزوں سے محبت ہو جائے اور احب الیکم کہ زیادہ محبت ہو جائے ان 8 چیزوں سے، اللہ اور اللہ کی دین، اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی دین کی محنت کے مقابل میں، تو پھر تم عذاب خداوندی کا انتظار۔ ہمارے یہاں علم کی گرامر کے اعتبار سے جو ورڈ یہاں ہے احب الیکم، افضل التفضیل، معلوم ہوا نفس محبت تو مطلوب ہے، باپ دادا کی محبت مطلوب ہے، تو میرا ذہن لفظ وجہاد فی سبیلہ کی طرف منتقل ہوا کہ اللہ کے دین کی محنت جو ہے وہ ظاہر یہ ہے کہ ان 8 نعمتوں کے مقابل میں بڑھی ہوئی ہونی چاہیے، وہ زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اور بہت ہی سخت وعید بیان ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ تم عذاب خداوندی کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ عذاب خداوندی کی سیٹ نہیں ہوتی، عذاب خداوندی کوئی اعلان نہیں کرتا، عذاب خداوندی کے کوئی ڈھول نہیں بجتے،
کیا ہوا ہندوستان میں جو زلزلہ آیا؟ چمکنے کے برابر میں 2 لاکھ آدمی جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ عذاب خداوندی جو ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ظاہری شکل کی بھی، آدمی کا دل سخت ہو جائے، نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا نہ آئے، نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان نعمتوں سے جو ہے آدمی کو سکون نہ ملے، یہ سب عذاب خداوندی کی شکل ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت بہت زیادہ ضروری ہے، اللہ کی محبت تو مطلوب ہے، تو ہمارا معبود ہے، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس لیے، لیکن ان حقوق کی ادائیگی کے لیے پہلی فرصت میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا، ایک ایک عمل پر مستشرقین یا عقل پرست لوگ باقاعدہ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ تحقیق کر رہے ہیں ایک ایک عمل پر کہ ان کے پروفٹ نے، ان کے پیغمبر نے اس بات کا حکم کیوں دیا کہ تخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا یہ حرام، مبارک راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی اس شخص کی جو تخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے، مسبل ازار۔ یہ لوگ ریسرچ کریں کہ کیا جوڑ ہے کہ تخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والے کو جہنمی کہا گیا، اس کو مغفرت سے محروم قرار دے دیا گیا۔ وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اس پر باقاعدہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے کیوں حکم دیا کہ وضو کرتے وقت جو ہے گردن پر مسح کرنا مستحب ہے، مسح علی رقبتہ کا حکم کیوں دیا؟ یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ان کے پیغمبر نے اس بات کا حکم کیوں دیا کہ کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا جائے تو اس کے لیے تولیے اور مندیل کا استعمال نہ ہو، اور کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا جائے تو تولیے کا استعمال آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل پر ریسرچ کر رہے ہیں، یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ان کے پروفٹ نے بیٹھ کر پانی پینے کا مکلف کیوں بنایا، 3 سانس سے پانی لینے کا حکم کیوں دیا، پانی پینے کا حکم کیوں دیا، اکڑو بیٹھ کر کھانے کو کس طریقے سے آپ نے اس کیفیت کے ساتھ کیوں کھایا، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو مٹی کا استعمال کرنے کو شریعت کے مکلف کیوں بنایا، فَلْيُطَرِّقْ مَرَّةً وَاحِدَةً مٹی کا استعمال کرنے کو ضروری کیوں قرار دیا؟ ایک ایک لفظ پر یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ سجدے کی وہ کیفیت کہ جس میں بلڈ سرکولیشن بہت اچھی طرح ہوتا ہے، آخر اس کیفیت کے ساتھ سجدہ کرنے کا مکلف کیوں بنایا؟ چھینک آنے کے اوپر الحمدللہ اور چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کا مکلف کیوں بنایا؟ وہ شخص جس کے گھر میں تصویر ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے اور جنوبی ہوتا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے، اور جنوبی جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، باوجود غسل کے واجب ہونے کے، گنجائش ہونے کے، بغیر کسی عذر کے اگر وہ غسل کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ یہ حکم کیوں دیا؟ یعنی پوری سائنٹیفک، پوری میڈیکل، پورے میڈیسن،
پوری جو ہے ہر اعتبار سے اس طرح یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ لوگ حیران ہیں. تو آپ یقین مانیے اللہ پاک نے تو ہمیں ایسا دین عطا، اتنا جامع دین، اتنا مکمل دین. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کے ان کے ریسرچ، ان کی تحقیق کو جو ہے میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں. اس کے لیے مجھے لمبا وقت چاہیے. ایک ہی مثال کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہے. اور آپ نے فرمایا ختنہ کرانا یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک ہندو ڈاکٹر کا میں نے مضمون پڑھا، اس نے لکھا کہ جو قومیں ختنہ کراتی ہے ان کو فائبروسس نام کی بیماری نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی جگہ متورم ہو جاتی ہے اور ان کی عورتوں کو، جن کے ساتھ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ جب وہ صحبت کرتے ہیں، ان کو جو غیر مقبول قومیں ہوا کرتی ہے ان کی قوموں، ان کے جو ہے بچہ دانی کے کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اور جو لوگ ختنہ کراتے ہیں ان کو فائبروسس نام کی بیماری نہیں ہوتی اور ان کی عورتوں کو گربھاشے کا کینسر نہیں. ایک ہندو ڈاکٹر نے لکھا. ایک چائنیز ڈاکٹر لکھتا ہے کہ سجدے کی جو حالت مسلمانوں کی یہاں ہے اس میں بلڈ کا سرکولیشن اتنا اچھی طرح ہوتا ہے اور ہارٹ کو اتنا اچھی طرح بلڈ پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتا ہے. ایک جرمنی ڈاکٹر نے یہ لکھا کہ ٹخنوں سے نیچے مرد کو ایک رگ ہوتی ہے، جب کپڑے کا رگڑاؤ اس رگ سے ہوتا ہے تو مرد کی قوت مردانگی متاثر ہو جاتی ہے. کون سی مثال ہے؟ آج اسلام پر یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ کو جو ہے بار بار جو ہے اس کے اندر پانی میں بھگو کر اپنی گردن پر پھیرے تاکہ اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن اچھی طرح ہو اور جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ پریشر، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. ایک رشین ڈاکٹر نے یہ لکھا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کے لعاب میں، اس کے تھوک کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جس میں کینسر کے مرض کے پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کو دور کرنے کا پاور اور صلاحیت نوشادر میں، اور نوشادر یہ مٹی کا ایک جز ہے، جب مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے تو کتے کے لعاب کے وہ جراثیم مر جاتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر کے چانسز کم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ القلب في الاناء فليغسله 7 مرات وليطهر مرة واحدة. ایک مرتبہ مٹی کا استعمال. کتنی مثالیں ہیں ایمان لانے کے لیے. ہم تو ان تحقیق اور ان ریسرچ کے بغیر بھی ان تمام فرمودات عالیہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو میں نے بطور مثال دی. کہتے جب آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور فوری طور پر اگر آدمی غسل نہیں کرتا ہے تو مسامات کے ذریعے سے ایک ایسا پرداغ اور ایک باریک چیز نکلتی ہے بالکل بال کے نیچے، اگر دور نہ کیا جائے جلد سے جلد تو اس کی کھال داغدار ہو جائے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو آپ نے فرمایا ومن ثم عادیت راسی، ومن ثم عادیت راسی، ومن ثم عادیت راسی. اسی لیے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر رکھی ہے، یعنی میں سر ہمیشہ منڈواتا. غرض جتنی سنتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں،
جتنے طریق ہیں اللہ پاک نے ایسی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کی خوبیاں، اس کے اندر جو فیض، یعنی آخرت کے منافع اور آخرت کی جو اجر و ثواب جو ان سنتوں پر اور اس طریق پر عمل کرنے میں جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں جو راحتیں ہیں، جو سکون ہے، جو عافیت ہے، جو چین ہے، اور کسی طریق کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ تو کہا جا رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی دین، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلی فرصت میں ہمیں اس بات کو متعین کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ عظیم دین عطا فرمایا ہے، اس عظیم دین سے اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، یعنی اس قانون حیات کے ذریعے سے مقصد حیات کیا ہے، پہلے مقصد حیات متعین کرنا پڑے گا۔ آج تک ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ آخر اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، مسلمان ہونے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ آدمی کا سفر جتنا لمبا ہوا کرتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ اس کا مقصد اتنا ہی عظیم ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ایک آدمی قریب کے کسی شہر تک کا سفر کرتا ہے، اس کا مقصد کچھ ہوگا۔ پورا ملک جو ہے 14 کلومیٹر میں یا 22 کلومیٹر میں اس کا طول و عرض، اگر ایک ملک کے سے دوسرے ملک کے کونے تک اگر آدمی جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، لیکن اگر اس نے ارادہ کیا کہ مجھے ٹرینیڈاڈ جانا ہے، معلوم ہوا اس کا مقصد اس سے بھی کوئی بڑا ہے، اور اگر اس نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے برطانیہ جانا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا مقصد ٹرینیڈاڈ کے مقابل میں بھی زیادہ بڑا ہے، کوئی اہم مقصد ہے۔ ورنہ اگر سفر تو لمبا ہو اور مقصد بہت چھوٹا ہو، مقصد بہت حقیر ہو، تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ اگر کوئی آدمی سورت اسٹیشن پر قفلیتا کا یا لاجپور یا کچھولی کا کھڑا ہو اور پوچھا جائے جناب کیوں تشریف فرما ہے، اگر وہ سورت اسٹیشن پر یہ کہے کہ جی میرا راجدھانی میں میرا بکنگ ہے فرسٹ اے سی میں، اچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کہا جی میں دہلی جا رہا ہوں۔ اب صوفی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ تو بتائیے کس لیے جا رہے ہیں، نظام الدین کا ارادہ ہے؟ تو کہا نہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ مچھلی کے کباب جو ہے جامع مسجد کے سامنے بہت اچھے ملتے ہیں، تو میں مچھلی کا کباب کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بتائیے اتنا لمبا مقصد اس کا ہو، اتنا لمبا سفر ہو اور مقصد اتنا حقیر ہو، تو جو لوگ دوسرے آدمی قریب کے جو ہے رکھنے کے لیے جو آئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی کی طبیعت تو اچھی ہے، کہیں ملیریا تو اس کے سر پر سوار نہیں ہو گیا ہے، کہیں دماغی بخار میں تو یہ مبتلا نہیں ہے، نہیں تو مرونی تو بالکل قریبی ہے، وہی میڈیکل ہاسپٹل میں ان کو لے جاتے اور ذرا سی ٹی اسکرین کرا لیتے تاکہ یہ پتا چلے کہ جی جناب کا حال کیا ہے۔ ورنہ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ مچھلی کا کباب کھانے کے لیے راجدھانی میں اس نے بکنگ کرا رکھا، اور اس سے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ ایک اور صاحب ملے بارڈولی کے، ان سے پوچھا کہ جناب کہاں، کہا کہ ہمارے بارڈولی سے گاڑی جا رہی ہے کلکتہ کی طرف، اور ہم نے سنا کہ بنگالی سویٹ جو ہے وہ کلکتہ میں بڑی اچھی ملتی ہے، اس کو کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ چلو ہالیڈے کا ایام ہے اور اتنا لمبا سفر فقط بنگالی سویٹ کے لیے۔ آپ بتائیے اتنا لمبا سفر ہو اور مقصد اتنا حقیر ہو تو آدمی یہی سوچے گا کہ یہ بھائی کچھ بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے
اتنا لمبا سفر جو ہمیں عطا فرمایا، جس کی ابتدا تو ہو گئی عہد اگست سے۔ اللہ پاک نے سب کو جمع فرمایا ایک میدان میں، وادی نعمان میں، اور وعدہ لیا وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سفر کی ابتدا تو وہیں سے ہو گئی، اور ابھی وہ سفر جاری ہے، اور ابھی یہ سفر جاری رہے گا۔ اب اتنا لمبا سفر ہو اور مقصد اگر حقیر پیش کیا جائے، اور یہی نہیں، سفر یہاں ختم نہیں ہوا کہ پھر اللہ پاک نے ذرات کو اس کو پھیلایا، اور ذرات کی دنیا میں جب وہ موجود تھا تو غذاؤں کی شکل میں باپ کا لقمہ بن کر باپ کی پشت میں منتقل ہوا۔ پھر ایک مدت تک باپ کی پشت میں 15-20 سال رہنے کے بعد پھر ایک دن وہ آیا کہ رحم مادر کے اندر یہ نطفہ منتقل ہو گیا باپ کی پشت سے، اور پھر ماں کے رحم میں 9 مہینے تک یہ رہا، اور ماں کے پیٹ سے پھر عالم دنیا میں آیا۔ آج اس عالم دنیا میں یا تو 40 سال کا ہے، یا 50 سال کا ہے، یا 60 سال کا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اعمار امتی 60 سنہ و 70 سنہ، میری امت کی عمر 60 یا 70 سال کی ہوگی۔ یہ اس وقت عالم دنیا کا سفر چل رہا ہے، اور یہاں سفر ختم نہیں، اب سفر دور جاری ہی ہے۔ پھر لوگ منتقل کر دیں گے قبرستان تک، لوگ تو چلے آئیں گے، پھر عالم برزخ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ پھر عالم برزخ پر کافی نہیں، وہاں من ربوں کا، ماں دینوں کا، اور پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق سوالات ہوں گے۔ وہ سفر عالم برزخ کا جاری، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ عالم نشر شروع ہوگا، پھر عالم نشر کے بعد عالم حشر کا شروع ہوگا، پھر عالم حشر کے بعد عالم حساب شروع ہوگا، پھر عالم حساب کے بعد پھر عالم جزا و سزا متعین ہوگا، پھر کہیں جا کر یہ سفر ختم ہوگا، اور پھر جو ہے موت کو دمبے کی شکل دے کر یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب موت کی موت آ گئی اور اب سفر مبتدی ہو گیا۔ اتنا لمبا ہے یہ سفر، جس کی ابتدا عہد اگست سے ہو، اور یہ سفر جس کی ابتدا، جس کی انتہا عالم جزا و سزا پر ہو، اتنے سارے عوالم سے جس شخص کو گزرنا ہے، جس مسافر کو گزرنا ہے، تو آپ یہ بتائیے پھر اگر وہ یہ کہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ذرا بچے چل لوں، میں ذرا شادی کر لوں، 2-4 جو ہے لاکھ بیلنس ہو جائے، ذرا تھوڑی سی پھیری پھر لوں، ذرا یہ مکان مکمل کر دوں، اور ذرا یہ کام میں کر لوں، اور ذرا جو ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے چند بچوں کا نکاح کرا دوں، اگر یہی اس کا مقصد ہے تو پھر کہا جائے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو بھائی مرولی اسٹیشن پر، سورت اسٹیشن پر راجدھانی میں جس نے بکنگ کرایا تھا، اس کو آپ مرولی لے جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ اب جو ہے خود ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا بھی سی ٹی اسکرین کرانے کی ضرورت ہوگی کہ اتنا لمبا سفر اور مقصد اتنا حقیقی۔ معلوم ہوا ہمیں اپنے مقصد کو متعین کرنا ہے، کس لیے آئے ہیں دنیا میں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں اسلام نے کتاب النکاح کا عنوان قائم کیا، کتاب الزواج کا عنوان قائم کیا، کتاب البناء کا عنوان قائم کیا، یہ سب کتاب التجارت کا عنوان قائم کیا، کتاب الاجرت کا عنوان قائم کیا، یہ تمام چیزیں مطلوب ہے۔ مکان بنانا بھی مطلوب ہے، نکاح کرنا بھی مطلوب ہے، اولاد کا جننا بھی مطلوب ہے، بینک بیلنس بھی مطلوب ہے۔ میں نے جیسا کہ کل آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کے کمانے کو اسلام نے کبھی برا نہیں کہا۔ جب یہ بات طے ہے کہ سفر جب لمبا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ بھی ہمارا بہت ہی اہم ہونا ہے۔ طویل سفر کے ساتھ اگر آدمی حقیر مقصد کو پیش کرتا ہے تو اس کی مطابقت نہیں ہوتی، اس کو عقل مندی کے خلاف سمجھا جائے گا۔
اسی لیے قرآن اور حدیث نے ہمارا مقصد متعین فرمایا. کہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مقصد متعین فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے. تمام نصوص میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ایک کا نام عبادت اور دوسرے کا نام خلافت. اس دنیا میں آنے کے ہمارے دو مقصد ہیں. عبادت میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خلافت میں آدمی بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی عبادت کا نام ہے حقوق اللہ اور اسی خلافت کا نام ہے حقوق العباد. مسجد کے حدود میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہے اور مسجد کے حدود کے علاوہ آدمی خلافت پر متوجہ ہے. عبادت کا مکلف بنایا، اور کیوں نہ مکلف بنایا جاتا ہے؟ ایک مخلوق کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے جھکے. ایک محکوم کا کام یہی ہے کہ اپنے حاکم کے سامنے جھکے. ایک معبود، ایک عابد کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے معبود کے سامنے جو ہے اپنے معبود کے سامنے جھکے. ظاہر ہر مخلوق جھکتی ہے. دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے خالق کے سامنے نہ جھکتی ہو. ہر مخلوق اپنی اپنی شان کے اعتبار سے عبادت کر رہی ہے. قرآن مجید نے دعویٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک مخلوق نے اپنی نماز کو بھی جان لیا ہے اور ہر ایک مخلوق نے اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے. دریا ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. آسمان ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. چاند ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. سورج ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. پہاڑ ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. ہر ایک کی اپنی عبادتیں ہیں. زمین ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. آگ ایک مخلوق ہے، اس کی اپنی عبادت ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. قرآن مجید نے فرمایا ما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. کوئی چیز اللہ کی مخلوقات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان مخلوقات کی تسبیح کو جانتے ہیں. اگر کوئی دریا زیادہ موجیں مار رہا ہے تو وہ موجوں کی شکل میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اگر کیریبین سی خاموشی کے ساتھ ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ نقش بندی انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور اگر اٹلانٹک اگر بہت جوش مار کے جو موجیں مار رہا ہے تو اس نے چشتیہ انداز اختیار کر کے اللہ کے لیے ذکر جہری کر رہا ہے. کسی کا ذکر جہری ہے تو کسی کا ذکر ذکری. ہر ایک کی ہر عبادت، ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ درخت کو دیکھیں گے تو درخت قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جانوروں میں چوپائے کو دیکھیں گے، 4 پاؤں والے جانوروں کو، کہ وہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حشرات الارض، کیڑے اور مکوڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی عبادت سجدے کی حالت میں کر رہے ہیں. پہاڑوں کی دنیا کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تشہد کی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
चांद और सूरज को देखेंगे कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन घूम कर इबादत करते हैं। हर एक की अपनी इबादत है। अब मुझे कहने दीजिए कि जब वो एक एक मखलूक जिसको फकत मखलूक कहा गया वो इबादत कर रही है, तो ये 6 फीट का इंसान, ये तो अशरफुल मखलूक है। अगर उस मखलूक को अपने मालिक के सामने और अपने खालिक के सामने झुकना जरूरी है, तो ये अशरफुल मखलूकात को बदरजे औला झुकना जरूरी है। और अगर मैं ये कहूं अकली अंदाज में कि अल्लाह पाक ने ये जो दूसरी दुनिया है, ये तो आलम है, ये तो बिग वर्ल्ड है, ये तो बड़ी दुनिया है, अल्लाह पाक ने उसको तो फैलाया, जमीन को फैलाया, आग को फैलाया, आसमान को फैलाया, चांद और सूरज को फैलाया, हवाओं को फैलाया, नबातात को फैलाया, जमादात को फैलाया, हैवानात को फैलाया, लेकिन इन तमाम को पूरे बड़े आलम में फैलाकर ये छोटी सी दुनिया और भी पैदा की अल्लाह पाक ने, उसका नाम आलम असगर है। ये 6 फीट का इंसान, उसमें अल्लाह पाक ने सबको समो दिया। अगर अल्लाह पाक ने जमीन को फैलाया है, तो जमीन की जितनी किस्में हो सकती थी, या तो कोई जमीन ऐसी है कि जहां बहुत उगता है, या कोई जमीन ऐसी है कि जो चटियल मैदान है, या कोई जमीन ऐसी है कि जहां कुछ उगता है कुछ नहीं उगता। तमाम जमीनें अल्लाह पाक ने पैदा फरमा दी। आप जरा गौर फरमाएंगे, जरा हथेली पर जरा हाथ फेरिए, एक भी बात आपको नजर नहीं आएगा, मालूम हुआ वो चटियल और लकोदक जमीन भी यहां मौजूद है। और आपको बहुत घनजान जमीन जिसमें बहुत उगता हो, तो ये आप सर का हिस्सा देखेंगे कि यहाँ बहुत उग रहा है। और ऐसी जमीनें भी मिलेगी कि जहां कुछ उगता है कुछ नहीं उगता, तो आप देखेंगे बदन के दूसरे हिस्से में कुछ उग रहा है कुछ नहीं उग रहा है। जमीन की जितनी किस्में हो सकती थी, वो तमाम की तमाम अल्लाह पाक ने 6 फीट के इंसान में जमा। या तो अल्लाह पाक ने जमीन को फैलाया, या अल्लाह पाक ने जमीन को समेटा, या आलम अकबर में फैलाया, या आलम असगर में समेटा। उसको कुरान मजीद में फरमाया, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम अफला तुबसिरून। हमने इन अल्लाह की कुदरत की निशानियों को आफाक में फैलाया है, और तुम्हारे अनफुस, तुम्हारी जातों के अंदर भी हमने पैदा किया है। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? ही नहीं, पानी के जितने चश्मे हो सकते थे वो तमाम के तमाम चश्मे पैदा किए। अगर मौज मारने वाला चश्मा है, वो चश्मा भी पैदा किया। अगर ऐसा दरिया है कि जो खामोश दरिया है, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगर खारा दरिया है, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगर मीठा दरिया है, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगर पाक दरिया है, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। अगर जो है नापाक दरिया है, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। जितने दरिये, जितने चश्मे, जितनी नदी, जितने पानी की किस्में हो सकती थी, वो तमाम की तमाम अल्लाह ने पैदा फरमाई। आंख से आंसू बह जाए और जरा रोते हुए जुबान पर चला जाए, आप कहेंगे ये खारा महसूस होता है। अगर मुंह का लुआब दुनिया का माशूक जब चख लेता है, जायज माशूक, तो वो ये कहता है आपका लुआब तो बहुत मीठा है। मालूम हुआ मीठा चश्मा भी बह रहा है, खारा चश्मा भी बह रहा है। और अगर खट्टी दकार आ जाए तो आप ये कहेंगे कि वो ये तो खट्टा पानी है। मालूम हुआ कोई खट्टा चश्मा भी बह रहा है। और तिल्ली के करीब से अगर जरा जो है तय हो जाए, आप कहेंगे कि बड़ा कड़वा चश्मा है ये, इसलिए कि कड़वा चश्मा भी मौजूद है। ऊपर की तरफ से पानी निकला तो पाक है, और अगर आगे नीचे की तरफ से पानी निकला तो नापाक। मालूम हुआ पानी की जितनी किस्में हो सकती थी, या तो अल्लाह ने फैलाया या अल्लाह ने समेटा।
زمین کے اقسام کے بارے میں تو تفصیل کی کیا ضرورت ہے. خود جب مٹی ڈالتے وقت میت کے اوپر ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور کبھی ہاتھ کے ہتھیلیوں کو جب آپ رگڑیں گے آپ کہیں گے بڑی گرمی محسوس ہوئی. کبھی کرتا نکالتے وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ بدن کے ساتھ جب اس کا رگڑاؤ پیدا ہوتا ہے کوئی چمک پیدا ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ آگ بھی اس کے بدن میں، مٹی اس کے بدن میں. ہوا کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی وہ تمام، ٹھنڈی ہوا بھی، گرم ہوا بھی، پاک ہوا بھی، گندی ہوا بھی، ہر قسم کی ہوائیں اللہ نے پیدا فرما دی. سانس کو ذرا باہر نکالیے تو آپ کہیں گے کہ ٹھنڈک گرم محسوس ہو رہی ہے، یہ گرم ہوا ہے. اور اگر اندر لیں گے آپ یہ کہیں گے بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور اگر اوپر سے ہوا نکالیں گے تو آگے سے ہوا نکالیں گے پاک ہوا ہے، اور اگر پیچھے سے ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. معلوم ہوا ناپاک ہوا کی دنیا بھی موجود ہے. اسی لیے اگر ہوا رک جاتی ہے عالم کبیر میں، یہ بڑی دنیا کے اندر، تو آدمی پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. بجلی کے پنکھے بھی غائب ہو جائیں اور ہوا بھی رک جائے بے چین ہو جاتا ہے. اس پیٹ کے اندر چھوٹی سی دنیا میں اگر ہوا اندر محفوظ ہو جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے شروع کرتا ہے. معلوم ہوا ہواؤں کی دنیا بھی، آگ کی دنیا بھی، پانی کی دنیا بھی ہے، مٹی کی دنیا بھی ہے، پہاڑوں کی دنیا بھی ہے. یہ جتنے بھی جوڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام یہ پہاڑوں کی دنیا موجود ہے. اللہ پاک نے پہاڑ بھی پیدا فرمائے ہیں زمین کے اندر. تو یا تو ان پہاڑوں کو پھیلایا یا ان پہاڑوں کو سمیٹا، یا تو اس زمین کو پھیلایا یا اس زمین کو سمیٹا. یہی نہیں بلکہ ندی اور نہریں بھی بہہ رہی ہے. اسی لیے خون آتا ہے روایات میں ان شیطان مجرى الدم، کہ شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑ رہا ہے، پورے بدن کے اندر خون دوڑ رہا ہے. یہ پوری نہروں کی دنیا بھی موجود ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام مخلوقات جو پھیلی ہوئی ہے وہ ایک ایک مخلوق تنے تنہا، فقط درخت، فقط پہاڑ، فقط سورج، فقط چاند، فقط دریا، فقط زمین، فقط آگ، وہ اکیلی تنے تنہا اگر وہ اپنے معبود کی اور اپنے خالق کی عبادت کر رہی ہے تو یہ تو فقط ایک مخلوق نہیں ہے، یہ تو پوری مخلوقات کا مجموعہ ہے. تو اس کو مخلوقات کے مجموعے کو تو بدرجہ اولیٰ جھکنا پڑے گا. آپ موضوع سے نہ ہٹے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. دو مقصد ہے، ایک کا نام عبادت، دوسرے کا نام خلاف. عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، خلافت میں بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب وہ ایک ایک مخلوق جھک رہی ہے، چاند کی عبادت آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے ذرا آپ نے غور فرمایا کہ جب یہ مجموعہ مخلوقات تھا تو اس کی عبادت بھی عجیب شان کی. اس کی عبادت کو بھی اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ تمام کی عبادتوں کو جمع کر دیا. اسی لیے اس کی عبادت میں قیام ہے، درخت کی عبادت موجود ہے، اس کی عبادت میں رکوع ہے، جانور کا رکوع بھی اس کی عبادت میں موجود ہے، اس کی عبادت میں سجدہ ہے، حشرات الارض کی عبادت بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کی عبادت میں قادہ ہے یعنی پہاڑوں کی عبادت بھی اس کی عبادت کے اندر موجود ہے. اس کی عبادت کے اندر جو ہے پھرنا اور گھومنا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایک رکعت نماز پڑھے گا اس کی عبادت نہیں ہوگی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاۃ البطیرا، 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، اور 2 رکعت میں اس طرح پڑھنا ہوگا، پہلے بھی سورہ فاتحہ پھر بھی سورہ فاتحہ، پہلے رکوع پھر رکوع، پہلے سجدہ پھر سجدہ. گویا وہ بھی اپنی عبادت پہ گھوما جیسا کہ چاند اور سورج اپنی عبادت کرتے وقت گھومتے ہیں، اس کی عبادت میں گھومنا بھی ہے. تو یہ چونکہ مجموعہ مخلوقات تھا تو اس کی عبادت مجموعہ عبادت اللہ پاک نے بنایا. اس کی عبادت میں قیام بھی، اس کی عبادت میں رکوع بھی، اس کی عبادت میں جو ہے سجدہ بھی، اس کی عبادت میں تمام چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مجموعہ مخلوقات ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اپنے معبود کے سامنے جھکے.
اللہ پاک نے اس لیے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اسی کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ظاہر ہے اللہ سے تو وہ تو ہمارا معشوق ہے، وہ تو ہمارا معبود ہے، وہ تو ہمارا مطلوب ہے، اس کے سامنے تو ہمیں جھکنا ہے، لیکن اس کے سامنے جھکنا ہے خلوتوں میں۔ اب مجھے جلوت والے اعمال کی ضرورت تھی تو پھر ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ہمیں جہاں حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، اب حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ اب حقوق العباد کیا چیز ہے؟ فقط کھانا کھلانا نہیں، کھانا بھی کھلانا ہے، کھانا اور پلانا بھی ہے، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اپنے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے عبادت میں تو ہم اصل تھے، لیکن خلافت میں ہم نائب ہیں۔ عبادت میں ہم اصل ہیں، یعنی ہم اللہ کے نائب نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ پر کوئی عبادت واجب نہیں، اللہ کو نماز پڑھنا تھی اس لیے ہم کو کہا کہ ہم نہیں پڑھتے، ہماری طرف سے تم پڑھ لو، نہیں، عبادت میں ہم اصل ہیں، اسی لیے ہم نے نمازیں پڑھی، اپنی اصیل بن کر روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں ہم عابد ہیں اور ہم اصل ہیں۔ لیکن اب خلافت کا جب وقت آیا تو اب ہم نائب بن کر اللہ کو کرنا تھا، لیکن اللہ پاک تو دنیا میں آئے نہیں، ہم کو مکلف بنایا کہ ہماری طرف سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، ہماری طرف سے لوگوں کو کھانا کھلائیے، ہم نے رحم رزاق ذو القوت المتین ہے، ہمیں روزی پہنچانا ہے، لیکن اب ہم نے تم کو روزی دی ہے تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اب تم زکوٰۃ دے کر غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان پر شفقت کرو، ان پر مہربانی کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، تو اصل اللہ ہادی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، یعنی نائب بن کر اللہ کے، اب اللہ کے بندوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ جیسے ہم اصلاً عبادت میں اصیل تھے، ہم خلافت میں نائب ہیں۔ اللہ کا کام تھا، اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ کپڑا پہناتے ہیں، اللہ یتیم پروری کرتے ہیں، اللہ پاک غریب پروری کرتے ہیں، اللہ پاک رزاق ہے، اپنے اہل و عیال کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ دنیا میں آ کر کسی کے منہ میں لقمہ نہیں دیں گے، ہم کو مکلف بنایا کہ ہم حقوق العباد کے ذریعے سے اپنے ماتحتوں کا حق ادا کریں گے، یہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض کریں۔ اب یہ دعوت و تبلیغ کا کام، یہ اللہ کی صفت ہدایت میں نیابت ہے، گویا خلیفۃ اللہ فی الارض کی جگہ پر، گویا اللہ پاک نے جب ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا، اور کیوں اللہ پاک نے خلافت کی استعداد پیدا کی، فرشتے کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے اپنی دوسری مخلوق میں کسی کو خلیفۃ اللہ فی الارض کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے غور فرمایا، جس طریقے سے عبادت میں اللہ پاک نے ہمیں عبادت کا مکلف بنایا، اس لیے کہ تمام مخلوقات کا نمونہ اس بدن کے اندر موجود تھا، اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ ایک نمونہ اللہ نے اس بدن میں ایسا بھی رکھا جو خالق کا نمونہ، تو مخلوق کا نمونہ ہونے کی وجہ سے ہم عبادت کریں گے، اور خالق کا نمونہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی خلافت یعنی اللہ کے خلیفہ بن کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ جتنی بھی تھی یہ تو سب مخلوقات تھی، لیکن وہ کون سا نمونہ ہے جو اللہ پاک نے اپنا نمونہ، خالق کا سیمپل، خالق کا نمونہ پیدا کیا؟ وہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بول رہا ہے، آپ کے سامنے حرکت کر رہا ہے، آپ کو سن رہے ہیں، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ روح جو بدن میں ہے یہ خالق کا نمونہ۔
غور فرما رہے ہیں، یہ ہاتھ جو حرکت کر رہے ہیں، یہ کان جو سن رہے ہیں، یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ دماغ جو سوچ رہا ہے، یہ کس کی کار فرمائی ہے؟ یہ وہ روح کی کار فرمائی ہے۔ یہ روح اگر بدن سے جدا ہو جائے گی، آپ یہ کہیں گے یہ مولوی صاحب کی لاش ہے، یہ مولوی صاحب کی باڈی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، معلوم ہوا اس کا نام مولوی صاحب نہیں، اصل جو ہے وہ روح، یہ روح اندر کام کر رہی ہے۔ اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا کہ روح ازلی تو نہیں لیکن ابدی، یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جسم فنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ روح جو ہے یہ فنا نہیں ہوتی۔ اسی لیے من رب کا مادین کا یہ سوال کرنے کے لیے کس کے پاس؟ جسم کے پاس نہیں آتے فرشتے، یہ جو مطیع بشیر جو آتے ہیں، منکر نکیر جو آتے ہیں، منکر نکیر آئیں گے نافرمان بندے کے پاس، اور مطیع بشیر آئیں گے فرما بردار بندوں کے پاس، اور وہ آ کر پوچھیں گے من رب کا مادین کا، کس سے پوچھیں گے؟ باڈی سے نہیں پوچھیں گے، وہ روح سے پوچھیں گے، اس لیے کہ باڈی تو فنا ہونے والی۔ اسی لیے آپ نے پڑھا کہ بھئی روح اعلیٰ علیین میں چلی گئی، اسی لیے پڑھا کہ روح اسفل السافلین میں چلی گئی۔ نیک لوگوں کی روح اعلیٰ علیین میں جمع ہو جاتی ہے، اور گنہگاروں کی روح، فاسقوں اور فاجروں کی روح جو ہے وہ اسفل السافلین میں ہو جاتی ہے، اور شہداء کی روح جو ہے کہتے پرندوں کے پوتے میں گھومتی۔ معلوم ہوا روح کو فنا نہیں ہے، جیسے اللہ کو فنا نہیں، روح کو فنا نہیں۔ ایک نمونہ اللہ پاک نے ایسا پیدا فرمایا جو اللہ کا نمونہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اچھا یہ پورے نظام کو، یہ چاند اور سورج کی گردش کو، یہ رات اور دن کے انقلاب کو، یہ دریا اور سمندر کی موجوں کو، آخر ان سب کو کس نے تھام رکھا ہے؟ کون ان سب پہ انقلاب لا رہا ہے؟ وہ وہی ہے جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مقصود ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارا رب العالمین ہے، جو ہمارا پروردگار ہے۔ جس طرح اس نے پورے نظام یعنی عالم اکبر کو جس طریقے سے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اس بدن کے اندر ایک روح، ایک عنصر اللہ پاک نے پیدا فرمایا جس نے پورے نظام باڈی اور پورے نظام عالم اصغر کو کنٹرول میں کر رکھا۔ یہ آپ نے غور فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پتوں کا رنگ تو ہرا ہے، دریا کا پانی تو سفید ہے، آگ کا رنگ تو کالا ہے، مٹی کا رنگ تو مٹیالہ ہے، آسمان کا رنگ تو نیمبو ہے، لیکن ان سب کو پیدا کرنے والا جو معبود ہے، جو خالق ہے، اس کا اپنا رنگ کیسا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا کوئی کلر نہیں۔ ہاں، اس نے جن چیزوں کو کلر دیا، مخلوق کو تو کلر ہے، لیکن خالق کا اور مالک کا کوئی کلر نہیں۔ جس طرح اس روح الارواح کا کوئی کلر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا دانتوں کا کلر تو سفید ہے، بالوں کا کلر تو کالا ہے، اور جو ہے خون کا کلر تو لال ہے، جگر کا کلر تو اس طرح کا ہے، اور کلیجی کا کلر تو جو ہے وہ کالا ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ان تمام کو کلر دینے والی جو اندر کی روح ہے، اس روح کا کلر کیسا؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ سب کا کلر ہے لیکن روح کا کوئی کلر نہیں۔ جس طرح اللہ کا کوئی کلر نہیں، اسی طریقے سے اس روح کا کوئی کلر نہیں۔ ایک نمونہ اللہ پاک نے اپنا خالق کا نمونہ بھی پیدا فرمایا۔ بلکہ اگر غور فرمائیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی دانت تو 32 ہے، اچھا یہ تو بتائیے میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی اور وہ اپنی ایکسرا مشینوں کے ذریعے سے یا اپنی سٹی اسکرین کے ذریعے سے وہ جگر کی جگہ بتاتے ہیں، ہارٹ کی سائز بتاتے ہیں، کلیجے اور گردوں کا ایفیکٹ بتاتے ہیں، لیکن ذرا آپ ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ کیا آپ کے میڈیکل سائنس نے اتنی بھی ترقی کی ہے کہ وہ روح کون سی جگہ پر موجود ہے؟
जिगर की जगह तो वो बता देंगे, कलेजे की जगह तो बता देंगे, जो है आंतों की जगह तो वो बता देंगे, फेफड़े की जगह तो वो बता देंगे, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि रूह कहाँ मौजूद है, वो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी यही कहेगी कि हर जगह मौजूद है रूह। तो जिस तरीके से आलम कबीर की रूह अरवाह और खालिक कायनात ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह मौजूद है, तो जिस तरीके से इस बदन के अंदर अल्लाह पाक ने जो ये रूह पैदा फरमाई, वो नाखून में भी है, कान की लो में भी है, नाक के पासे में भी है, बाल की जड़ों में भी मौजूद है। तो जिस तरह ये छोटी सी रूह छोटी दुनिया में हर जगह मौजूद है, इसी तरह ये आलम कबीर के रूहुल अरवाह और रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। उसी को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, वही हमारा परवरदिगार है, वही हमारा पालनहार है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जगह के एतबार से भी उसका कोई कलर भी नहीं, उसकी कोई जगह भी मुतय्यन नहीं, लेकिन ये तो बताइए कि दांत 32 पैदा किए, कान 2 है, अंदर के फेफड़े भी जो है वो 2 है, बताइए कि अंदर की रूह कितनी है? तो आप ये कहेंगे ये रूह तो है वो अंदर की एक ही है। इसलिए कि अगर 2 रूह होगी तो एक रूह को सूफी साहब कहते कि मौलवी साहब आपको शुगर बहुत हो गया है, जरा आराम कर लीजिए। एक रूह ये कहती कि नहीं, यारों के बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ बात सुन रहे हैं, इनको अपना पैगाम पहुंचा दे और इनके सामने अपनी बात रख दे। एक रूह कहेगी कि थके हुए हैं, आराम कीजिए। एक रूह इधर खींचती, दूसरी रूह इधर खींचती, तो ये बॉडी फट जाती। जिस तरह इस बॉडी में एक ही रूह है, अगर 2 होती तो ये बॉडी फट जाती। अगर ये आलम अकबर में अगर 2 माबूद होते और 2 खालिक अगर होते तो ये जमीन और आसमान के बढ़त के हो जाते। मालूम हुआ जिस तरह इस बदन में एक रूह है, इसी तरह पूरे आलम को पैदा करने वाला एक है, वही हमारा रब्बुल आलमीन है, वही हमारा परवरदिगार है, वही हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमारा हाजिर हुआ। ये खालिक का नमूना, जिस तरह ये मखलूक का नमूना है, इसी तरह ये खालिक का नमूना है। मखलूक का नमूना था, इसलिए उसका काम है कि ये इबादत करे, और खालिक का नमूना था तो अब इसका काम ये है कि खिलाफत का काम करे। और खिलाफत का काम ये है कि खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बने, भूखों को खाना खिलाए, बेराहों को राह बताए, यतीमों की यतीम परवरी करे और बेनमाजियों को नमाज की तरफ बुलाए, दीन की बेदीनों को दीन की तरफ बुलाए। क्यों? इसलिए कि ये वजीफा अल्लाह का है, और असल अल्लाह ने अब हमको नायब बनाया। तो 2 नमूने अल्लाह ने पैदा किए। बहैसियत मखलूक हमारा काम अल्लाह के सामने झुकना है, और बहैसियत नमूना खालिक हमारा काम खिलाफत का अदा करना है। उसी के लिए सर जोड़ा जाता है, हफ्ते हफ्ते जोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है कि रोजाना का गश्त कीजिए, हफ्ते में 2 गश्त कीजिए, रोजाना की तालीम कीजिए, पूरी दुनिया के अंदर दावत और तबलीग को पहुंचाइए। वो क्या चीज है? उसका नाम है खिलाफत। 2 मकसद है इस दुनिया में आने में। एक मकसद का नाम मकसद है इबादत, और दूसरे मकसद का नाम मकसद है खिलाफत। अगर इन 2 मकसदों का इस्तेहज़ार हो जाए तो आप यकीन मानिए हमारा सफर कामयाब है। इस वक्त हम मुसाफिर, हम में से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बंगले बना रहा हूं इसलिए कि मुझे अब यही रहना है। अगर वो ये सोचेगा तो फिर ये कहा जाएगा कि जी रिजर्वेशन कोच में बंगले बनाने शुरू कर दिया, आपने बुकिंग कराया हवाई जहाज में और वहां कुछ एहतिमाम करना शुरू कर दिया, कुछ जगह की तायीन कर दी, तो कहीं का आप मुसाफिर है, अभी तो आपका स्टॉप आ जाएगा, आपको खुला अड्डे पर उतरना है। और ये क्या कर रहे हैं आप? गर्द एक मकसद अव्वल है, किसी चीज एक है जरूरत और एक है मकसद। दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें जो असबाब और राहत अता फरमाए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसका नंबर जरूरियात में हो सकता है, मकसद में नहीं। मकसद हयात तो फकत ये है कि हम अल्लाह के सामने झुके। मकसद हयात तो ये है कि हम अल्लाह का खलीफा बनकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। इन 2 मकसद आदमी के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसीलिए कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ एक घंटा हो गया है, कुल इंसान आबाउकुम
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم فرمایا کہ 8 چیزوں کی محبت نمبر 2 پر ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ نمبر اول پر ہونی چاہیے۔ انہی فکروں کے لیے، اسی درد کے لیے، اسی کڑھن کے لیے، اسی جو ہے بات اس اجتماعی خیر کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور چونکہ آپ کی ذات گرامی ظاہر ہے خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، تو خیر امت کا لقب ہمیں عطا فرمایا، اور ہماری زندگی ضروری اور یہ چیزیں واجبات میں سے رکھ دی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کے عنوان سے یہ عظیم کام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بے طلب بندوں کو جو بے غرض ہو کر ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے دین کی طرف ان کو بلایا جائے۔ انہی فکروں کے لیے اجتماع ہوتے تھے، ہفتہ واری گشت ہوتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس محلے کا یہ گشت بھی اسی لیے ہوا۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر فقط بیان مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں علاقے کے، ماحول کے، ہمیں ان تقاضوں کی تکمیل بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک عبادت کے ساتھ ہمیں مقصد خلافت کی تکمیل کے لیے قبول فرمائیں، اور دین کا درد اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں۔ لقد 4 مہینے کے لیے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللهم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب ومن بطن لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا کریم مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما مولا ہم بہت ہی خطا کار ہیں بہت ہی سیاہ کار ہیں بہت ہی نابکار مولا کوئی گناہ ایسا نہیں جو زندگی میں نہ ہوا ہو مولا ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما پوری امت مرحومہ کی گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے دوستوں کی گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے متعلقین کی گناہوں کی مغفرت فرما مولا کریم تو ہی مغفرت کرنے والا ہے تو غفار الذنوب ہے تو ستار العیوب ہے تو مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو ہمارا معبود ہے تو ہمارا مقصود ہے تو ہمارا حکم الحاکمین ہے تو ہمارا رزاق القوت المتین ہے تو ہمارا ارحم الراحمین ہے مولا تو ہمارا احسن الخالقین ہے مولا تو ہی تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو صمد ہے تو بے نیاز ہے تو غنی ہے تو طاقتور ہے تو تمام خوبیوں کا مالک ہے تو تمام عیوب سے پاک ہے
مولا تیرے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، تو خالق کائنات ہے، مولا تو مالک ہے، مولا تو ہمارا مولا کریم رزاق القوت المتین ہے، مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہم بہت ہی خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، بہت نابکار ہیں، بہت گنہگار ہیں، مولا ہم کمزور ہیں، مولا ہم نہتے ہیں، مولا کریم ہم تیرے محتاج ہیں، مولا ہم فقیر ہیں، مولا ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، مولا ہم تمام مولا کریم تمام عیوب سے متصف ہیں، کوئی کمزوری ایسی نہیں جو ہم میں نہ ہو، مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اوپر فضل فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، مولا ہم توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، مولا سعادت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مولا ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مولا استقامت کی بھیک مانگ رہے ہیں، مولا ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں، مولا تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، مولا تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، مولا کریم ہمارے اوپر فضل فرما، ہمارے اوپر احسان فرما، مولا ہمیں توفیق عطا فرما، مولا ہمیں عافیت عطا فرما، مولا ہمیں دین کا درد اور کہن عطا فرما، او مولا تو ہم سے راضی ہو جا، مولا رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، مولا جیسے ہیں ویسے تیرے ہیں، مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، تیرے محبوب نے کہا کہ 7 سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آئیں گے تو مولا مغفرت کر دیں گے، مولا واقعی تو مغفرت کرنے والا ہے، مولا جس سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا 7 سمندر 7 پہاڑوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں گے، مولا 99 قتل کرنے والوں کو تو نے معاف کیا ہے، مولا ہم بہت ہی خطا کار ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، مولا حج کے مہینوں میں مانگ رہے ہیں، مبارک رات میں مانگ رہے ہیں، جمعہ کی رات میں مانگ رہے ہیں، سفیدرش بزرگ مانگ رہے ہیں، مقیم مسافر مانگ رہے ہیں، علماء مانگ رہے ہیں، حفاظ مانگ رہے ہیں، مولا تیرے دین کے کام کرنے والے فکر کرنے والے مانگ رہے ہیں، مولا ہم تیرے ہیں، مولا تو ہمارا مالک ہے، مولا تو ہمارا خالق ہے، مولا تو ہمارا معبود ہے، مولا ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، مولا تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری ستاری فرما، مولا ہماری زندگیاں محدود ہے، محدود زندگی میں محدود گناہ کیے ہیں، لیکن تو اپنی لامحدود اور وسیع رحمتوں کے ذریعے سے ہمارے محدود گناہوں کو تو معاف فرما دے، مولا کریم تو ہماری مغفرت فرما، مولا تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے، مولا کریم عبادت اور خلافت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکے نہ خلافت کا حق ادا کر سکے، مولا ہم اقراری مجرم ہیں، مولا کریم تو ہماری جرم کو قبول فرماتے ہوئے ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دے، مولا کریم تو راضی ہو جا، مولا حاجی لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما، مولا کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، دین کی جو تحریکیں جہاں جہاں کام کر رہی ہے ان کو فروغ عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، مولا کریم ہم تجھ سے مولا ہمارے ماں باپ کی رضا کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی تو ہمیں راضی کر لے، مولا ہمارے ماں باپ کی دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور جو بقیہ حیات ہے ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، طاعت والی برکت نصیب فرما، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے بعد میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہماری نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، ہماری نسلوں میں علماء ربانی پیدا فرما، ہماری نسلوں میں علماء قدوسی پیدا فرما، مولا جہاں جہاں دین کی
اجتماعات ہو رہے ہیں، فکریں ہو رہی ہیں، جو مولا کریم ہمارے جزیرے میں، ہمارے قریب کے ملکوں میں، مولا پورے عالم میں جو دین کی فکریں ہو رہی ہیں، ان فکروں کو قبول فرما لے، ان فکروں کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے، ان فکر کرنے والوں کو قبول فرما لے، ان فکر کے بانیوں کو قبول فرما لے، اور مولا ہمارے تمام اکابرین اور مشائخ کی دنیا سے رخصت ان کے درجات کو بلند فرما، جو بقیہ حیات ان کے عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو سعادت مند بنا لے۔ مولا ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، حلال لقمے کی بھیک مانگ رہے ہیں، حلال لقمہ نصیب فرما، حلال لقمہ نصیب فرما، حلال لقمہ نصیب فرما، ایسے لقمے سے بچا کہ جس سے ہماری عبادت غارت ہو جائے۔ مولا کریم تو ہمیں حرام لقمے سے بچا لے، مولا تو ہماری روزیوں کو پاک فرما دے، ہمیں حلال لقمہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شایان شان بدلہ عطا فرما، آپ کو مقام لواء حمد عطا فرما، آپ کو مقام شفاعت کبریٰ عطا فرما، آپ کو مولا کریم کو مقام محمود عطا فرما، آپ کا جوار ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے۔ مولا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ان کی حمایت فرما، ابن اول کی بادیابی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما۔ مولا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اور مولا کریم ہمیں بھی مددگاروں میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا ہے وہ بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور جن برائیوں سے پناہ چاہی ہے ان تمام برائیوں سے پناہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما، آپ کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذرریاتہ اجمعین برحمتک یا